شروع کرتا ہوں اس بزرگ و برکت کے نام سے جس نے حق و باطل کے فرق کو ہم پر واضح کیا اور تمام بنی نوع انسان کی کامیابی کو اس کے عمل اور شکر سے مشروط کر دیا۔ آج کا میرا موضوع سخن ہے رحمان و رحیم۔ قرآن کریم کی 114 صورتیں ہیں جن میں سے ماں سوائے ایک سورت توبہ کہ تمام جو صورتیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو ان کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ اچھا، ذرا یہاں پر قرآن کا انداز تحریر اور انداز کلام اس پر ذرا غور فرمائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ تمام تر گفتگو جو وہ اپنے مخاطب سے کرنے جا رہا ہے یا کرتا ہے، اس کا آغاز انہی الفاظ و کلمات سے ہوتا ہے کہ ہر چیز اور ہر کام کا آغاز میرے نام سے کرو کیونکہ میں بڑا مہربان ہوں، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ مطلب ہر کام میں فائنل اتھارٹی کس کو بناؤ؟ اللہ کو، کیونکہ وہ مہربان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، کیونکہ وہ انسان نہیں ہے جو کہ دوسروں کی خطائیں معاف نہیں کرتا، بلکہ وہ تو ہمارا مینوفیکچرر ہے، وہ ہماری تمام تر خوبیوں اور خامیوں سے باخبر ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ بندہ حقی کیا کیا کارنامے سر انجام دے سکتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ جب اس حضرت انسان کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو وہ خدا کا انکار بھی کر دیتا ہے۔ یہ اتنا بے باک ہے اور اتنا نڈر ہے کہ کبھی کبھی تو یہ خود خدا بن بیٹھتا ہے یا پھر خود کو خدا سے اپنے قریبی تعلقات کی بنا پر لوگوں میں مقدس ہستی بنا لیتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میرا خدا کے ساتھ ذاتی مراسب ہے اور میری خدا تک پہنچ ہے، اور اتنا قابل ہے کہ قرآن کی ایسی ایسی تعویلیں پیش کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، لیکن جب کبھی کوئی مصیبت آن پڑتی ہے تو پھر فوراً چلا بھی اٹھتا ہے، بڑا بے صبرا بھی ہے، ناشکرا ہے، سست ہے، آرام پسند ہے، جھوٹا ہے، ظالم ہے، اقتدار و طاقت کا حریص ہے، شہوت پرست ہے، حاسد ہے، نمائشی ہے، شہی بگاڑتا ہے، غیبت کرتا ہے، بار بار شرک کی طرف پلٹ جاتا ہے، کبھی بت پرستی تو کبھی شخصیت پرستی کرتا ہے، کبھی بہتان باندھتا ہے تو کبھی جھوٹی گواہی دیتا ہے، کبھی گندی نظر رکھتا ہے تو کبھی گندی سوچ رکھتا ہے، کبھی اپنے ہی پڑوسی کے مال پر تو کبھی اس کی عزت پر نظر رکھتا ہے، متکبر ہے، ضدی ہے، تقلیدی ہے، تحقیق نہیں کرتا، سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتا ہے، اور اتنا جذباتی ہے کہ کبھی کبھی خدا اور خدا کے رسول کی محبت میں خدا اور خدا کے رسول کے احکامات کے خلاف بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ خود تحقیق کی زحمت نہیں کرتا، غور و فکر کی عادت نہیں اپناتا، اپنے آپ کے علاوہ ساری دنیا کو غلط خیال کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ صرف میں ٹھیک ہوں، دوسروں پر قریب آنے کے دروازے بند کر دیتا ہے اور خود دوسروں کے قریب جانا پسند نہیں کرتا کیونکہ اس کی نظر میں صرف وہی ٹھیک ہے، دوسروں پر پابندیاں لگاتا ہے، جبکہ پابندی خود پر لگانے سے بات بنتی ہے نہ کہ دوسروں پر۔ یہ چند ایک خصوصیات ہیں جناب حضرت انسان کی جو قرآن ہی سے ماخذ ہیں۔ اب وہ مینوفیکچرر جس نے ان تمام خصوصیات کے ساتھ انسان کو پیدا کیا ہے تو وہ تو ان سب خوبیوں اور انسان کی جو خرابیاں ہیں اس سے وہ بڑی اچھی طرح بخوبی آگاہ ہے، اور وہ جانتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے اوپر ظلم بھی کریں گے، زیادتی بھی کریں گے، اور امن کے بعد بھی اس دنیا میں خرابیاں پیدا کریں گے، اور یہاں پر ہمیں خدا اور فرشتوں کا وہ مکالمہ یاد آ جاتا ہے کہ جس میں فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ کیا تو دنیا میں ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو وہاں کشت و خون کرتے پھریں گے، اور جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یقیناً وہ ہمارا مینوفیکچرر ہے، جو وہ جانتا ہے وہ انسان نہیں جان سکتا، نہ فرشتے جان سکتے ہیں۔ مثلا آپ کے پاس جیسے کہ آج کل ہر کسی کے پاس موبائل ہے، اگر کبھی آپ اپنی موبائل کی سیٹنگ کے اندر جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کو تو موبائل کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو انفارمیشن ہی نہیں ہے اور آپ کو ان کے استعمال کا بھی نہیں پتا، اور نہ آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جنہوں نے وہ بنایا ہے وہ اس کی تمام خوبیوں خامیوں، ان سے پیدا ہونے والے مسائل اور ان کے سلوشن سب ان کو پتا ہے، اس لیے وہ جب آپ کوئی موبائل یا کوئی بھی الیکٹرانک چیز خریدتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو وہ ایک بک لیٹ دیتے ہیں،
تو اسی طرح بالکل سیم ہماری جسمانی اور روحانی کانفیگریشن کے لیے ضروری تھا کہ ایک ایسی بکلیٹ ہو جو ہماری معاشرتی زندگیوں میں پیش آنے والے مسائل کا حل پیش کر سکے، اور یوں ہم اپنی جسمانی اور ذہنی صلاحیتوں کو بروئے کار لا کر اپنی سوسائٹی، اپنے ملک اور اپنی دنیا کو رہنے کا پرامن مسکن بنا سکیں، اور نہ صرف اپنے رہنے کے لیے بلکہ دوسروں کے رہنے کے لیے بھی اس کو ایک خوشنما اور پر رونق سرائے بنا سکیں، تاکہ ہمارے بعد میں آنے والے بھی ایک خوشحال اور پرسکون زندگی بسر کر سکیں اور اس تسلسل کو برقرار رکھ سکیں۔ مختصراً یہ کہ ہم انسان ہیں، ہم نے خطائیں بھی کرنی ہیں، ہم سے خطائیں سرزد ہو جانی ہیں، ہم نے بھٹک جانا ہے، ہم نقصان بھی اپنا کرتے ہیں، اور پھر اسی نقصان سے سیکھ کر ہم نے اپنی حالت درست بھی کرنی ہے۔ اسی لیے اللہ کی ذات نے ہر موضوع سے قبل اپنے رحمان و رحیم ہونے کا اظہار کیا ہے، تاکہ ہم اپنی اصل بکلیٹ کی طرف توجہ کریں اور اپنی اور اپنے آنے والی نسلوں، قوم و ملت کی حالت کو درست کر سکیں، اور اس معاشرے میں پھیلی ہوئی شیطانیت سے اپنے آپ کو پاک بھی رکھ سکیں اور بچا بھی سکیں، کیونکہ آخرکار لوٹ کر تو ہم نے اسی کے پاس جانا ہے، اور یہ سچ بھی ہے۔ اور اس دنیا میں بھی اگر ہم نے رہنا ہے تو اسی کی ہدایت کے اوپر عمل کرتے ہوئے ہم سروائیو کر سکتے ہیں، وگرنہ نہیں، کیونکہ اس دنیا میں بھی ہمیں کہنے کے لیے یہی جو ہمارے پاس مختصر سے الفاظ ہیں کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ تو آئیں اپنی سوچ کو بہتر کریں، اپنی سوچ کو بدلیں، سوچ بدلیں گے تو ہمارے حالات بدل جائیں گے، پاکستان بدل جائے گا۔ ضرورت اب اس امر کی ہے کہ ہمیں مل جل کر کام کرنا ہوگا اور عملی کام کرنا ہوگا۔ ہمارا معاشرہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے کہ اب تباہی کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں بچا، اور اگر ہم بچنا چاہتے ہیں، اپنی حالت کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اصل تعلیمات کی طرف واپس آنا پڑے گا اور ہمیں عمل کرنا پڑے گا، کیونکہ بحث و مباحثہ اور جو تبلیغی عمل ہے، تبلیغی عمل ایک اچھا عمل ہے، لیکن صرف تبلیغی عمل سے کیا ہوتا ہے؟ فلسفہ پیدا ہوتا ہے، جبکہ عمل سے چیزیں جو ہیں کانکریٹ شیپ اختیار کرتی ہیں۔ تو اب پاکستان کو ضرورت ہے، مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ وہ ایک کنکریٹ شیپ حاصل کریں، ایک کنکریٹ شیپ اپنائیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں عملی طور پر کام کرنا پڑے گا، اور عملی طور پر کام کرنے کے لیے مل جل کر کام کرنا پڑتا ہے۔ پاکستان ہمارا بھی گھر ہے، آپ کا بھی گھر ہے، ہم نے مل کر اس کو سنوارنا ہے، اور اس دنیا میں کچھ بھی امپوسیبل نہیں ہے، نتھنگ از امپوسیبل انڈر دا سن۔ بس ہمیں سنسیئر ہونا ہے اور اپنا کام کرنا ہے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، جو ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں وہ معاف کرنے والا ہے، اور جب بھی انسان کو عقل آ جائے، جب بھی انسان سیدھی راہ پر آ جائے تو وہ معاف کرنے والا ہے۔ اسی لیے وہ انسان نہیں ہے، وہ خدا ہے، اسے سب پتا ہے کہ انسان نے کیا کرنا تھا اور کیا غلطیاں اس سے ہونی تھی، اسی لیے اس نے یہ دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں کہ وہ رحمان و رحیم ہے اور وہ معاف کرنے والا ہے۔ تو آئیں اس کی رحمت سے فائدہ اٹھائیں۔ ملتے ہیں اگلے قانون کے ساتھ، اگلے اصول کے ساتھ، جو قرآنی اصول ہے، جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتے ہیں، اور پہلے ہم جانتے ہیں اور پھر ہم اس کا عملی نمونہ اپنی زندگیوں میں پیش کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔